دوستو آج پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا ہے، جس کے بارے میں شاید کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ پاکستان نے افغانستان کے باشندوں کی 40 سال تک کفالت کی ہے، لیکن اس بات کا بھی بالکل خیال نہیں رکھا گیا۔ 11 سے 12 اکتوبر کی رات افغانستان کے لیے ایک دردناک رات تھی، جس میں پاکستان نے میزائلوں کی بارش کر دی اور اس کے بعد افغان طالبان نے ہتھیار ڈال دیے اور جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ اس پر پاکستان نے کہا، جنگ کا آغاز تو آپ نے کیا ہے اور اس کو ختم ہم کریں گے۔ پاکستان نے راتوں رات چند چوکیوں پر قبضہ کر لیا اور بہت سی ویڈیوز بھی جاری کی۔ ان ویڈیوز میں آپ افغانستان کی چیک پوسٹوں کو تباہ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ ان چیک پوسٹوں کو افغان طالبان خالی چھوڑ کر بھاگتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ بہت سی چیک پوسٹوں پر پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا گیا ہے، لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ کچھ افغان فوجیوں کو بھی پکڑ لیا گیا ہے۔ TTP وہ گروپ ہے جو پاکستان کے بارڈر کو ہی تسلیم نہیں کرتا، اور حالیہ دنوں میں پاکستان میں سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات اسی گروپ نے کیے ہیں۔ اس جنگ میں پاکستان نے صرف طالبان کے اڈوں اور افغان طالبان کے کیمپس کو نشانہ بنایا ہے۔ پاکستان کی آرمی نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ جنگ پاکستان اور افغانستان کی عوام کے درمیان نہیں، بلکہ دہشت گردی کے خلاف ہے۔ ناظرین، ہم افغانستان کے ساتھ بھی جنگ نہیں چاہتے، کیونکہ افغانستان کے لوگ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، لیکن اگر جسم کے کسی ایک حصے میں زہر پیدا ہو جائے تو پھر اسے یا کاٹنا پڑتا ہے یا اس کا علاج کرنا پڑتا ہے تاکہ پورا جسم محفوظ رہے۔ چلے اب جانتے ہیں اس جنگ کا حالیہ پس منظر۔ یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب افغانستان کے صوبے ننگرہار سے پاکستان میں دہشت گرد داخل ہوئے، اور یہ پاکستان کا اورکزئی کا علاقہ تھا۔ یہاں آ کر انہوں نے حملے شروع کر دیے۔ 8 اکتوبر کو ایک کرنل اور میجر سمیت 11 پاکستان آرمی کے جوانوں کو شہید کر دیا گیا، جو پاکستان کے لیے بھی ایک نہایت تکلیف دہ بات تھی۔ اس حملے کی ذمہ داری TTP نے قبول کی تھی۔ 2020 سے افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت ہے، اور پاکستان پچھلے 5 سالوں سے انہیں اس دہشت گردی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اس کا سد باب کیا جائے۔ یہاں تک کہ قطر میں ہونے والے امریکہ طالبان مذاکرات میں بھی یہ بات رکھی گئی تھی کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، جبکہ TTP کا لیڈر مفتی نور ولی آج بھی افغانستان میں موجود ہے۔ اس حملے کے بعد پاکستان کا وفد افغانستان سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن حملے کے اگلے ہی دن 9 اکتوبر کو افغانستان کے وزیر خارجہ انڈیا چلے گئے، اور انہوں نے اپنا یہ دورہ 8 دن کا رکھا تھا، اور اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ ظاہری بات ہے پاکستان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ افغانستان انڈیا کے ساتھ گٹھ جوڑ کر رہا ہے، جس کے بعد پاکستان نے TTP کے کیمپوں پر کچھ سٹرائکس کی۔ شروع میں دونوں ممالک نے ان سٹرائکس کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ افغانستان کے وزیر خارجہ نے انڈیا میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی اور TTP کو پاکستان کا اندرونی مسئلہ قرار دیا، یہاں تک کہ پاکستان کو انڈیا کی سرزمین پر کھڑے ہو کر دھمکی لگا دی، جس کے بعد پاکستان کے پاس افغانستان کو سبق سکھانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا، کیونکہ اس وقت افغانستان انڈیا کی B ٹیم کا کردار ادا کرنا شروع ہو چکا ہے۔ دوستو، یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، افغانستان کے فارن منسٹر نے انڈیا میں کھڑے ہو کر کہا کہ آج تک افغانستان پر کوئی بھی فتح حاصل نہیں کر سکا۔ چلیں اب افغانستان کے دلچسپ حقائق جانتے ہیں، جس کے بعد آپ کو بہت سے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ افغانستان کی کل آبادی تقریباً 5 کروڑ کے قریب ہے، اور اس کا کل رقبہ 6,52,000 مربع کلومیٹر ہے۔ ملک کا دارالحکومت کابل سٹی ہے، جو کہ ملک کا سب سے بڑا آبادی والا شہر ہے، اور اسی شہر میں اگست 2020 کے بعد افغان طالبان کی حکومت موجود ہے۔ یہ افغانستان کی گورنمنٹ بھی مختلف قبائل کے ساتھ مل کر بنی ہے۔ افغانستان کی تاریخ کئی ہزار سال قدیم ہے۔ سب سے پہلے 550 صدی عیسوی میں افغانستان آمچی سلطنت کا حصہ تھی، جو 230 سال تک رہی۔ 330 قبل مسیح میں اسکندر اعظم نے افغانستان پر قبضہ کیا اور 18 سال تک قابض رہا۔ 305 قبل مسیح میں موریہ سلطنت نے 120 سال تک حکومت کی، اور یہ ایک ہندو سلطنت تھی، جن کے دور میں یہاں بت پرستی کو فروغ ملا، جن کی وجہ سے آج بھی افغانستان میں بت پرستی کے آثار موجود ہیں۔ پہلی صدی سے تیسری صدی تک اوشان امپائر کا قبضہ تھا،
जिसने यहाँ शायर रेशम को तजारत के लिए फरोग दिया। 652 ईस्वी में यहाँ इस्लाम आया और अब्दुर्रहमान बिन सुमरा ने कब्जा किया। 977 ईस्वी से 1186 ईस्वी तक यहाँ महमूद गजनवी ने कदम जमाए। 1219 ईस्वी में चंगेज खान ने अफगानिस्तान को शिकस्त देकर यहाँ कब्जा कर लिया। चंगेज खान ने यहाँ तारीख की सबसे ज्यादा खूनरेजी की और अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। 1370 से 1507 तक अमीर तैमूर यहाँ आया और अफगानिस्तान को फतह कर लिया। अमीर तैमूर के दौर में हेरात सिटी एक अजीम सकाफती मरकज बना। 1507 से 1509 में मुगल सल्तनत ने भी अफगानिस्तान को फतह किया और अपनी हुकूमत कायम की। आज के अफगानिस्तान की बुनियाद 1747 में अहमद शाह अब्दाली ने रखी थी, जिसने अफगानिस्तान में रहने वाले तमाम कबाइल को इकट्ठा करके एक रियासत बनाई। 15 फरवरी 1979 को सोवियत यूनियन ने यहाँ कब्जा करके हुकूमत कायम की, जो 9 साल तक रही। इस दौरान बहुत से अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान ने इन्हें पनाह दी। अगर पाकिस्तान ऐसा ना करता तो आज ये सारे मारे जाते। इसी वजह से 1980 से आज तक बहुत से अफगान खानदान यहाँ पर मुकीम हैं, जो उस वक्त जान बचाकर पाकिस्तान आए थे। 40 साल तक पाकिस्तानियों ने इन्हें पाला और खिलाया। इनकी तादाद लाखों में थी और आज कौन सा दुनिया का मुल्क इतने ज्यादा मुहाजिरीन को अपने मुल्क में कबूल करता है। हालांकि गजा में इतने लोगों को मारा जा रहा था, इसके बावजूद जॉर्डन और मिस्र ने अपने दरवाजे बंद रखे। ये ऐसा ही था कि घर में 2 रोटियां हों और खाने वाले 4 हो जाएं। फिर भी पाकिस्तानियों ने इन्हें मेहमानों की तरह मुस्लिम भाई होने के नाते रखा, लेकिन अफगानियों ने बहुत ही जल्द इस तारीख को भुला दिया। पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर अफगानिस्तान को सोवियत यूनियन से आज़ादी दिलवाई, जिसमें पाकिस्तान के कई फौजी जवान शहीद हुए। दोस्तों, आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी, तालिबान को बनाने वाला भी अमेरिका था और इन्हें ट्रेनिंग और फंडिंग करता था। इनको बनाने का मकसद सोवियत यूनियन को तोड़ना था। एक जमाने में उसामा बिन लादेन और अमेरिका की गहरी दोस्ती थी। उसामा बिन लादेन सऊदी शहरी था, दूसरी तरफ मुल्ला उमर तालिबान का हेड था। ये सब कुछ सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए किया गया था। जब सोवियत यूनियन टूट गई तो अमेरिका का काम मुकम्मल हो गया। दूसरी तरफ तालिबान और अलकायदा मजहबी ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर गए और अमेरिका से फंडिंग आना भी बंद हो गई, जिसके बाद तालिबान की गवर्नमेंट खत्म कर दी गई। 2001 में अमेरिकी और नेटो ने 20 साल तक यहाँ कब्जा रखा। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अफगानी भी हमारे भाई हैं, वो भी मुसलमान हैं। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान भी तरक्की करे और उनकी गवर्नमेंट लोगों के लिए अमन और खुशहाली का बाइस बने, और उन्हें भी चाहिए कि पाकिस्तान के अमन का भी ख्याल रखा जाए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों का हामी व नासिर हो। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। मिलते हैं किसी आने वाली नई वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज।